بسم اللہ الرحمن الرحیم عرفان وائس کے ناظرین السلام علیکم ناظرین، آج ہم حضرت ذوالنون مصری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات اور دلچسپ کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ گانے سے توبہ کروا دی۔ ناظرین، ایک دن حضرت ذوالنون مصری سرکار رحمۃ اللہ علیہ چند ساتھیوں کے ساتھ دریائے نیل میں کشتی پر جا رہے تھے۔ اس وقت دستور کے مطابق کشتیوں کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ مصریوں کا دستور تھا کہ وہ کشتیوں میں سوار ہوتے اور جب کوئی دوسری کشتی قریب آتی تو اس میں سوار لوگ گانے بجانے کا شغل کرتے اور خوب شور و غل مچاتے۔ چنانچہ کشتی حضرت ذوالنون مصری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی کشتی کے قریب آئی اور اس میں سوار گانے بجانے والوں نے خوب شور و غل اور ہنگامہ کیا تو حضرت ذوالنون مصری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے عرض کیا، یا حضرت، ان کے لیے دعا کیجیے کہ اے اللہ تعالیٰ ان سب کو غرق کر دے تاکہ ان کی ہنگامہ آرائی سے لوگوں کو نجات حاصل ہو۔ حضرت ذوالنون مصری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ، جس طرح تو نے ان لوگوں کو دنیا میں خوشیاں بخشی ہیں، اسی طرح جہان میں بھی ان کو خوشی و مسرت عطا فرما۔ شاگردوں نے یہ دعا سنی تو حیرت زدہ ہو گئے، اور جب وہ کشتی اور زیادہ قریب آئی اور ان کی نظریں حضرت ذوالنون مصری سرکار رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی تو بے اختیار رونے لگے۔ انہوں نے اسی وقت ساز وغیرہ توڑ دیے اور تائب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اظہار جرأت و دلیری۔ حضرت ذوالنون مصری سرکار رحمۃ اللہ علیہ متقدین میں سے اولیاء اللہ میں نہایت بلند پایا اور خدا رسیدہ بزرگ ہیں۔ آپ کا طریقہ عبادت اور مجاہدہ نفس عقل بشری سے بالا تر تھا، اس لیے اہل مصر آپ کو زندیق کہتے تھے اور آپ کی ولایت کے قائل نہ تھے۔ دربار خلافت میں حضرت کے خلاف شکایات کی گئیں اور خلیفہ متوکل عباسی کے حکم سے آپ کو مصر سے بغداد لایا گیا۔ اثناء راہ میں ایک عورت نے آپ کو ہدایت کی، ذوالنون، خبردار، حکومت کے ظلم سے نہ ڈرنا۔ خلیفہ بھی تیری ہی طرح خدا کا ایک عاجز بندہ ہے، اور بندہ کا بندے سے ڈرنا کیا؟ بندہ ہر وقت مجبور ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ دربار خلافت میں پیش کیے گئے تو خلیفہ نے آپ کو جیل خانے بھیجنے کا حکم دیا۔ 40 شبانہ روز آپ اسیر زندان رہے۔ اس دوران میں حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ ہر روز ایک روٹی لے جا کر آپ کو پیش کرتی رہیں۔ جس دن آپ کو باہر نکالا گیا تو محافظ زندان نے وہ 40 روٹیاں آپ کے حکم سے فقراء کو تقسیم کی۔ جس وقت یہ خبر حضرت بشر حافی کی بہن کو پہنچی کہ حضرت ذوالنون مصری سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے میری دعوت مسنونہ کو رد کر دیا اور ایک دن بھی وہ روٹی نہیں کھائی تو انہیں بے حد صدمہ ہوا۔ حاضر خدمت ہوئیں اور فرمایا، حضرت، آپ کو علم ہے یہ روٹیاں کسب حلال کی تھیں، اور خدا گواہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ پر کوئی احسان کرنا مقصود نہ تھا، پھر آپ نے انہیں قبول کیوں نہیں کیا؟ حضرت ذوالنون مصری سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ روٹیاں بے شک حلال تھیں، میں جانتا ہوں، مگر وہ داروغہ جیل کے ناپاک ہاتھوں کے ذریعے آئی تھیں، اس لیے میرے لیے حلال نہ تھیں۔ یہ تھا اولیاء اللہ کا تقویٰ۔ ناظرین، بشری حیثیت سے 40 روز تک کچھ نہ کھانے سے کمزوری اس درجہ بڑھ گئی کہ جب آپ کو زندان سے نکالا گیا تو آپ فرط نکاہت سے زمین پر گر پڑے، سر پھٹ گیا، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اس طور پر اظہار ہوا کہ حضرت ذوالنون مصری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑوں پر کوئی چھینٹ بھی خون کی نہ تھی۔ اسی طرح زمین پر بھی کوئی قطرہ خون کا نظر نہ آتا تھا۔ جس قدر
خون مجروح پیشانی سے نکلا، قدرت نے اپنے دامن رحمت میں جذب کر لیا۔ حضرت ذوالنون سرکار کو خلیفہ کے سامنے پیش کیا گیا تو دربار عام میں خلیفہ نے آپ سے چند سوالات کیے۔ آپ نے نہایت فصاحت و خطابت اور جرأت و دلیری سے خلیفہ بغداد کے سوالات کا جواب دیا، اور اس طرح خلیفہ اور درباری لوگوں پر رکت طاری ہو گئی۔ خلیفہ متوکل عباسی نے اسی وقت آپ کے دست اقدس پر بیعت کی اور نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ آپ کو مصر واپس بھیج دیا گیا۔ سچ فرمایا گیا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ایک طرف دشمنان حق اللہ تعالیٰ کے ایک ولی کی عزادہی اور توہین کے در پہ ہیں، اور کینہ کے سفلی جذبات سے مجبور ہو کر حکومت سے شکایت کرتے ہیں اور سزا دلوا کر آتش حسد کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی شان کریمی یہ ہے کہ اپنے ولی کی آزمائش و تکمیل و توکل کے بعد یہ عزت افزائی فرمائی گئی کہ حکومت کے مقتدر اعلیٰ کو حضرت ذوالنون مصری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر جھکا دیتی ہے۔ تخت نے چکر لگا دیا۔ ناظرین، حضرت ابو جعفر اور نے بتایا کہ ایک مرتبہ میں حضرت ذوالنون مصری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں موجود تھا، اور آپ جمادات کی فرما برداری کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جمادات اہل اللہ کے اس درجہ فرما بردار ہوتے ہیں کہ اگر میں اس سامنے والے تخت سے یہ کہہ دوں کہ پورے مکان کا چکر لگا لے تو وہ ہرگز دریغ نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہی سامنے والا تخت پورے مکان کا چکر لگا کر پھر اپنی جگہ پر قائم ہو گیا۔ یہ واقعہ دیکھ کر ایک نوجوان نے روتے روتے اپنی جان دے دی اور آپ نے اسی تخت پر غسل دے کر دفن کر دیا۔ ایک عارف کی آتش عشق۔ ناظرین، ذوالنون مصری سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں ایک روز بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور حالت یہ تھی کہ سب لوگوں کی آنکھیں بیت اللہ کی طرف لگ رہی تھیں اور اسے دیکھ دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھر رہے تھے کہ اسی حالت میں ایک شخص بیت اللہ کے مقابل ہو کر اس مضمون کی دعا کرنے لگا: اے میرے پروردگار، میں تیرا مسکین بندہ اور تیرے در سے بھاگا ہوا اور دھتکارا ہوا ہوں۔ اے اللہ، میں ایسی چیز کا سوال کرتا ہوں کہ آپ کی محبت و قرب کا زیادہ ذریعہ ہو، اور ایسی عبادت مانگتا ہوں جو آپ کو زیادہ پسند ہو، اور اے اللہ، میں آپ سے آپ کے برگزیدہ بندوں اور انبیاء کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنی محبت کا پیالہ مجھے پلا دیجیے اور میرے دل سے اپنی مغفرت کے لیے جہل کے پردے اٹھا دیجیے، تاکہ میں شوق کے بازوؤں سے آپ تک اڑ کر عرفان کے باغوں میں آپ سے مناجات کر سکوں۔ اس دعا کے بعد وہ شخص اتنا رویا کہ آنسوؤں سے زمین کی کنکریاں تر ہو گئیں، پھر ہنسا اور وہاں سے چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا اور اپنے ہی جی میں کہا کہ یا تو یہ شخص کوئی عارف ہے یا مجنون۔ القصہ وہ مسجد حرام سے نکل کر مکہ مکرمہ کے ویرانہ کی طرف ہو لیا، پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا: تمہیں کیا ہوا، کیوں آ رہے ہو، جاؤ۔ میں نے پوچھا: آپ کا نام کیا ہے؟ کہا: عبداللہ۔ میں نے پوچھا: کس کے بیٹے ہو؟ کہا: عبداللہ۔ میں نے کہا: یہ تو میں جانتا ہوں کہ ساری خلقت عبداللہ ہے، اللہ کے بندے، اور ابن عبداللہ اللہ کے بندے کے بیٹے ہیں۔ میں آپ کا خاص نام دریافت کرتا ہوں۔ کہا: میرے باپ نے میرا نام سعدون رکھا ہے۔
میں نے کہا جو مجنوں کے نام سے مشہور ہے؟ کہا ہاں وہی۔ میں نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں جن کے وسیلہ سے تم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے؟ فرمایا کہ وہ اپنے اللہ کی طرف ایسے چلتے ہیں جیسے وہ چلتا ہے، اور وہ اللہ کی محبت کو نصب العین کیے ہوئے ہیں، اور لوگوں اور تمام دنیا کی چیزوں سے ایسے الگ ہوئے ہیں کہ جیسے کسی کے دل میں آگ لگی ہوئی ہو۔ ایک دیوانے کی بات۔ ناظرین، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مصر کے بازار میں گیا ہوا تھا۔ وہاں پر میں نے دیکھا کہ چند بچے ایک نوجوان کو پتھر مار رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم اس نوجوان کو کیوں پتھر مار رہے ہو؟ بچوں نے کہا کہ یہ پاگل اور مجنون ہے، ہم اس لیے اس کو پتھر مار رہے ہیں۔ میں نے کہا اس میں پاگل پن کی کون سی علامت تمہیں دکھائی دی؟ انہوں نے کہا کہ یہ جوان کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس جوان کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ اے جوان، کیا تم نے یہ کہا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، یا یہ لوگ بلا وجہ تم پر الزام لگا رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ یہ الزام نہیں ہے، میں نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے اور دیکھتا ہوں، اور اگر ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے پردہ میں آ جاؤں تو سمجھ لوں گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ سبحان اللہ۔ مچھلیوں کے موتی لانے کی کرامت۔ ناظرین، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کشتی پر سوار کہیں جا رہے تھے۔ کشتی کے مسافروں کو حضرت سے تعارف نہ تھا۔ اس کشتی میں ایک سوداگر بھی تھا۔ اتفاقاً اس کا ایک موتی گم ہو گیا۔ اس نے غلط فہمی سے حضرت ذوالنون مصری سرکار پر الزام لگا دیا کہ یہ موتی انہوں نے لیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے موتی نہیں لیا۔ وہ سوداگر کہنے لگا کہ موتی آپ ہی نے لیا ہے، اور گستاخی سے پیش آنے لگا۔ حضرت ذوالنون نے اس وقت آسمان کی طرف منہ کر کے عرض کیا، الہی تو جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری ہوں۔ یہ کہنا ہی تھا کہ ہزاروں مچھلیاں دریا سے اپنے اپنے منہ میں ایک ایک موتی لے کر نکل آئیں۔ آپ نے ان میں سے ایک موتی لے کر اس سوداگر کو دے دیا۔ کشتی کے لوگوں نے حضرت کی یہ جب شان اور کرامت دیکھی تو سب آپ کے قدموں پر گر پڑے اور معافی چاہنے لگے۔ نون مچھلی کو کہتے ہیں، آپ کی اسی کرامت کی وجہ سے آپ کا نام ذوالنون مشہور ہو گیا۔